السلام علیکم جی، آج ہم آئے ہیں حضرت صحبت اللہ صاحب کے مزار پہ، جو پشاور میں رحمان بابا کے عقب میں ان کا مزار ہے. ان کے مزار کے عقب میں ساتھ ہی ایڈجسنٹ ان کا مزار ہے. تو ان کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ صحبت اللہ صاحب کون تھے، اور ان کی کچھ حیات کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ان کے مزار کے حوالے سے. تو آئیے مزار کے اندر چلتے ہیں. یہ مزار کا مین داخلی دروازہ ہے، اور یہ اندرون جو باہر صحن ہے، تو صحن میں آپ کے سیدھے ہاتھ پہ صحبت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، ساتھ ان کی زوجہ کا مزار ہے، اما جی کا مزار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مین صحن سے آپ آتے ہوئے یہ مسجد کا اندرونی حصہ، یہ سارا مسجد کا اندرونی حصہ ہے. اور یہ مسجد کا سارا اندرونی حصہ حضرت صحبت اللہ جو ہے تو وہ شاہین مسلم ٹاؤن کے رہنے والے، اور 2007 میں انہوں نے ان کا وصال ہوا. یہاں پہ یہ حکیم صاحب ہیں، یہ مزار کے خدمتگار، مزار کے رکھوالی، ان کی صفائی خدمت سارا یہ حکیم صاحب کرتے ہیں، اور یہ یہیں پہ ہوتے ہیں. یہ صحبت اللہ صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، اور مزار کا جتنا بھی معاملات ہیں، جو رینوویشن ہے، جو بھی ہے، وہ یہ حکیم صاحب کر رہے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ ہیں اللہ. آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سر؟ لاکھ شکر ہے، جی، احسان ہے. کب سے آپ یہاں پہ ہیں مزار پہ؟ میں کچھ 2021 سے یہاں پہ، جب میں ریٹائرڈ ہوا، جی جی، میں نے کچھ 40-42 سال پل کنٹیننٹل ہوٹل پشاور میں جاب کی. ماشاء اللہ، یہاں پہ کچھ ایز اے کیپٹن، ایز اے H2H آفیسر، ماشاء اللہ. اور وہاں پہ یونین کا صدر بھی رہا، سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی جی رہا، جی جی، جنرل سیکرٹری بھی رہا، قوم اور ان کی عوام کی خدمت بھی کرتا رہا ساتھ ماشاء ساتھ. اور اللہ. ہمارے بابا جی کی تمام ان کی دعائیں اور ان کی نظر کرم اور ان کی عنایات تھی کہ ان کی برکت سے ہم ہر میدان میں سرخرو رہے ماشاء اور اللہ. ہر میدان میں کامیاب رہے. اچھا حکیم صاحب، آپ بابا کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے عوام بابا کو؟ جی مبارک ہمارے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے ہم سب پر، کہ ان جیسے مہربان اور ان جیسے بڑے ولی اور ان جیسے بڑے سخی اور ان جیسے عنایت اور نور انوار سے پر نور ایک شخصیت اور سید سادات کے ساتھ ساتھ بہت چاروں طریقوں کے پیر و مرشد ہیں ہمارے. اور ان میں قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سروردیہ، اویسیہ، کرندی جتنے بھی ہیں، اس میں سب میں اپنے مریدوں کو نوازا ہے، عنایت کی ہے عنایت. اور آپ کتنا عرصہ سے بابا صاحب کے ساتھ منسلک ہیں؟ بابا جی کے ساتھ میرے کچھ 2000 میں، ان کے ساتھ 2000 کے بعد ہی ملاقات ہوئی. ان سے پہلے میں بہت ولیوں، بزرگوں اور پیر فقیروں کے پاس رہا اور ان کے ساتھ تعلق رہا، لیکن جو محبت اور جو عنایت میرے ساتھ حضرت سیدنا پیر صحبت اللہ شاہ بابا جی بقاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ تھوڑا ہی عرصہ گزارا تھا کہ انہوں نے مجھے فوراً اپنے صوفی محمد رحمان، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، وہ ہمارے بابا جی کے بہت خاص مرید تھے، ان کو کہا کہ میں ان کو خلافت دیتا ہوں. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو بابا جی کے ساتھ کچھ وقت ہی نہیں گزارا، 2-3 مہینے بھی نہیں گزارے، لیکن بابا جی نے ایک گفت فرمایا کہ یہ میرے بہت عرصے سے مرید ہیں. یعنی سبحان اللہ. میں نے جن لوگوں سے، جن بزرگوں سے، جن ولیوں سے، جن خانقاہوں میں خدمت کی یا ان کے ساتھ تعلق رہا، تو انہوں نے ان سب کا تعلق اور سب کی خدمت اپنے اس میں ڈال لی کہ یہ میری خدمت انہوں نے کی ہے، سبحان اور اس اللہ. کے بدلے میں ان کو خلافت دے رہا ہوں، جس پر انہوں نے مجھے قادریہ شریف، نقشبندیہ، چشتیہ، سروردیہ چاروں طریقوں میں خلافت دی اور بہت پیار اور محبت اور عنایات سے نوازا، ماشاء جس کا میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ. اس کے صحیح. علاوہ کئی جگہوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ ذاتی، مالی، جانی اور روحانی ہر قسم کی عنایات کی، محبت کی، عطا کی. میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کی، لیکن میرے ساتھ ساتھ
जितने भी बाबा जी के मुरीद और खलीफा और अकीदतमंद अशखास हैं, सबके साथ बाबा जी ने इसी तरह मोहब्बतें की हैं। बाबा जी को अगर कोई कहता कि मैं चिल्ला करना चाहता हूँ तो बाबा जी कहते करो, और बाबा जी उनको चिल्ले पर वो बैठ जाता और बाबा जी उनके घर का इंतज़ाम करता, उनके बच्चों का इंतज़ाम करता और उनके दर का इंतज़ाम करता, हर सुभान चीज़ की अल्लाह। उनकी मालूमात और हालात के बारे में मालूमात रखता और उनकी मदद करता। मेरे पास एक बार जी जी ऐसा हुआ कि मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे बाइसाइकिल थी, मैं बाइसाइकिल पे शुरू से चला आ रहा हूँ, तो वो बाइसाइकिल पंचर हो गई। बाबा जी कहते आपका बड़ी देर से सीस आ रहा था कि आप आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो गई, क्या हो गया? मैंने कहा बाबा जी मेरी साइकिल पंचर हो गई। आरे बाज़ार के पास पहुंचा, साइकिल पंचर फिर ठीक कराई, जब फिर दोस्त के पास पहुंचा फिर पंचर हो गई, फिर मैंने किसी की मिन्नत समाजत करके ठीक कराई। मैंने कहा यार ठीक करो, मैंने कहीं जाना है। बाबा जी ने आते ही मुझे साइकिल के टायर ट्यूब के लिए फ़ौरन अपनी जेब से इनायत की कि ये लो और अभी जाओ इससे अपने बाईसाइकिल के टायर ट्यूब न्यू करो कि ऐसा दोबारा ना हो। सुभान बहरहाल अल्लाह, हमारे सुभान अल्लाह। जब मैं बेरोज़गार रहा, मैं जब कुछ अरसा हमारे वहाँ धमाका हुआ जिसकी वजह से मैं कुछ 2-4 साल बेरोज़गार रहा, तो इस खानगाह से लोग फ़कीरों के दर में, पीर फ़कीर के दर में खर्च करते हैं और मुझे पीर फ़कीर के दर से मिलता रहा। मुझे हज़ारों में देते रहे, मुझे 100 में देते रहे, मेरे घर के खर्चे के लिए मुझे देते रहे, सुभान मुझे अल्लाह, मेरे खर्चे के लिए देते रहे, किराए के लिए देते सुभान रहे। अल्लाह, सुभान जाता अल्लाह। ये घर ले जाओ साथ, ये आटा भी ले जाओ, ये घी भी ले जाओ, हकीम ये साहब शरबत कोई भी ले जाओ। हकीम साहब मतलब कोई ऐसी एक करामत जो आपने सुबतुल्लाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास देखी हो, जिसके आप गवाह हों? बाबा जी की मुबारक की ये बहुत, उसकी इतनी ज़्यादा करामात हैं कि जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कौन कौन सी करामात का बयान करें, लेकिन एक का वाक़या मैं बताता हूँ। एक बार हम आ रहे थे, रास्ते में हमने कहा यार बाबा जी मुबारक रोज़ हमें जाते हैं तो चाय के साथ मीठा खिलाते हैं, आज तो कुछ नमकीन चीज़ होनी चाहिए। दिल में हमने ये बात की। जब हम आए और मैं और फ़कीर शाह बादशाह से दोनों इकट्ठे आया करते थे, जब मैं और वो आए बैठे, हमने चाय पी, मीठा वगैरह खाया, जब जाने लगे तो बाबा जी ने रोका कि बैठो। हम बैठे तो बाबा जी खुद घर गए और घर से एक बड़ी प्लेट में या पतनूस में चपली कबाब नमकीन गर्मा गर्म लेकर हमारे सामने रख दी कि खाओ। तो हमने कहा यार हमने तो दिल में ये बात की थी, बाबा सुभान जी ने अल्लाह, प्रैक्टिकल कर दी। सुभान अल्लाह। एक बार मेरे एक दोस्त आ रहे थे तो उन्होंने कहा वो मंगल का दिन था, तो बाबा जी के पास हम आ रहे थे, तो उसने दिल में कहा, मुझे बात नहीं की, उसने कहा यार बाबा जी के दरबार में जाएंगे तो क्या दाल साग होगी, आज तो मंगल है, कुछ भी नहीं होगा, न मछली होगी न गोश्त होगा, नहीं ऐसे वैसे। देखा तो जब हम दस्तरखान पे बैठे तो उस पर जनाब हर चीज़ मौजूद थी, जो उस बंदे के दिल में था वो सब कुछ मौजूद थी। सुभान तो फिर अल्लाह। उसने मुझे एक साल बाद बताया कि भाई आपके मुर्शद वाकई कामिल हस्ती हैं, मेरे दिल में ये बात गुजरी थी तो देखा सब कुछ दस्तरखान पे मौजूद था। सुभान अल्लाह। इसके अलावा हम अगर आते, जब जाते तो बाबा जी मुबारक, हम घर जा रहे होते तो ऐसे जाते कि कोई धक्का दे रहा है, ऐसे सुभान अल्लाह। आसानी से पहुंचते और बाबा जी की नज़र करम होती। हम बाबा जी से कोई बात करते, कोई दरख्वास्त करते तो वो अल्लाह के फजल से वो पूरी हो जाती और वो हमेशा पूरी होती थी। कोई हमारी दरख्वास्त, कोई ऐसी आरजू जो थी वो रायगा नहीं गई। इस दर से हमें सब कुछ मिला है, रूहानी भी मिला है, जिस्मानी भी मिला है, और दीन और दुनिया की बाबा जी ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से नवाजा है। इन्होंने हमें हुजूर के दर तक पहुँचाया, अल्लाह के दर तक पहुँचाया। इन्हीं की बरक़ात हैं, इन्हीं की किरामात हैं, और इनके फर्जंद मुबारक नसरुल्लाह जान साहब जो हैं वो भी जो इनायात और जो कुछ हमें बाबा जी के दर से मिलता था और मिलता रहा है उसमें कोई कमी नहीं आई। हम कोई कमी महसूस ही नहीं करते कि बाबा जी हमसे पर्दा हैं, क्योंकि कहते हैं मुर्शद जो होता है वो मुरीद के लिए हयात होता है। हमारे बाबा जी हमारे लिए ज़िंदा हैं। हम कोई मसला होता है बाबा जी को बयान करते हैं, देखते हैं तो मालिक वो हमारा मसला हल कर देता है। बाबा जी की बरकत से हमारे जितने दोस्त आते हैं, हमारे शागिर्द जो मुरीद आते हैं, वो भी कुछ कहते हैं तो वो भी अल्लाह के फजल से उनकी मुश्किलात भी ख़त्म होती हैं, उनके जो मसले हैं वो भी ख़त्म होते हैं, और अल्लाह ताला इनकी बरकत से हमारी
ہر حاجت حکیم کو صاحب، پورا کرتی ہے۔ صحبت اللہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ صحبت اللہ شاہ بابا جی مبارک کی وفات جو ہے یہ 2007 2 فروری 13 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، اور صحیح. جس دن بابا جی کے یہاں پہ لایا گیا اس دن ایک ایسا سما تھا کہ آپ کہیں گے کہ بارش ہو رہی، جیسے نور انوار کی بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی گیلا ہو رہا ہے نہ کوئی وہ ہو رہا ہے، اور نور انوار کی بارش اور درود السلام اور برکات اور عنایات، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ اور بابا جی مبارک کو یہاں پہ آرام کے لیے جگہ جو مل گئی، بڑی خوش نصیبی تھی ان کی، اور انہی کی برکت سے یہ مسجد آباد ہے، انہی کی برکت سے ان کے جتنے مریدین ہیں اور عقیدت مند ہیں، دوست احباب ہیں، سب بہت خوش ہیں، اور سب کو ان کی فیضات سے، برکات سے، عنایات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان کا نور مبارک، ان کی محبت مبارک، ان کی عنایت مبارک ہم پہ بھی ہے، ان ہمارے کا دوستوں پہ بھی ہے، ہمارے بچوں پہ بھی ہے، ہمارے گھروں پہ بھی ہے۔ اچھا، ان کا صحبت اللہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا فیملی تعلق کس گاؤں سے، کس علاقے سے تھا؟ بابا جی جو ہیں یہ گلوزی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک غیرت مند اور ایک پٹھان خاندان سے تعلق ہے ان کا۔ غیرت مند پٹھان ہونے کے ساتھ ساتھ بابا جی ایک سید سادات اور آل رسول اور اہل بیت سے بھی ان کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ بابا جی مبارک ایک بہت ہی غیرت مند اور بہت ہی محبت کرنے والے، اور اپنے مریدوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے عقیدت مندوں سے وہ ہر طرح کی محبت رکھتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ جی بتاؤں جی جی. کہ بابا جی ایک شاگرد کے گھر گئے، وہاں اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو شادی پہ گئے تو اس نے صرف چاول کا نذرانہ پیش کیا۔ تو بابا جی نے اسے کہا کہ دیکھو، اگر آپ کسی اپنے معزز کو بلاتے ہو، کسی خاص بندوں کو بلاتے ہو، تو ایسا کیا کرو کہ اگر چاول پکائے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ روٹی یا ترکاری کا بھی انتظام کیا کرو۔ اگر ایک بندہ ہے، کوئی چاول کسی کے لیے اچھے نہیں ہے تو وہ روٹی کھا لے گا، کسی کے لیے روٹی اچھی نہیں تو وہ چاول کھا لے گا۔ بس اتنا کہہ دیا، اور ہم سب کو پوری ایک یہ ہائس گاڑی تھی، اس میں ہم آئے تو ہمیں سب لوگوں کو اٹھا کے یہ داکھم سے تارو. تارو خزانہ کے پاس ایک بڑی ہوٹل میں ہم سب کو لے گئے، اور ہم سب جتنے مریدین تھے، جتنے عقیدت مند تھے، جتنے خلفات، ان کو بٹھایا اور آرڈر دیا کہ ان سب کو کباب اور روٹی کھلاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا ان کو فروٹ بھی کھلاؤ، ان کو قہوہ بھی پلاؤ۔ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بابا جی نے خود نصر جان صاحب کو بھی کہا، مجھے بھی کہا، ہم دونوں گئے تو کہ نصر جان صاحب نے اس کی ادائیگی کی۔ میں نے بھی کہا کہ میں کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا نہیں میں کرتا ہوں، لیکن انہوں نے وہ ایک مریدین کو یہ چاہتے تھے کہ میری مرید، میرے عقیدت مند، میرے خلفاء، میرے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ سب خوش ہوں، روحانی طور سے بھی فیضیاب ہوں، اور جسمانی طور سے بھی ہوں، اور دنیاوی طور سے بھی ہوں، کسی کے سامنے جھکے نہ ہوں، پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اور سوال تھا کہ صحبت اللہ رحمۃ اللہ علیہ گلوزئی گاؤں سے تعلق تھا ان کا، آپ نے اسے فرمایا، یہ بتائیے گا یہ گلوزئی سے پشاور آنے کا کیسے ان کا آنا ہوا یہاں پہ؟ گلوزئی سے پشاور جو ہے ان کا خصوصی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے آئے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خواب میں ایک بار بتایا کہ آپ ادھر آئیں، پشاور آئیں، اور یہاں پہ لوگوں کو اپنے نور انوار اور فیوزات سے مستفید فرمائیں اور تبلیغ کریں، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کی تبلیغ کریں، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو بانٹیں، اس کو در در پہنچائیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ خواب ہے، پھر ایک بار دوبارہ آئے، اسی طرح خواب دیکھا، پھر اس کے بعد تیسری بار دیکھا، اس کے بعد پھر بابا جی کو کچھ تھوڑا سا کچھ نقصان ہوا۔ بابا جی نے فوراً جو ہے سمجھ گئے کہ واقعی یہ آرڈر کوئی خاص آرڈر ہے، فوراً بس برا بستر اٹھایا اور یہاں پہ شارڈن مسلم شاہین ٹاؤن پہ آئے، اور یہاں پہ انہوں نے بسیرا کیا، اور پھر یہاں پہ شیخ جنید بابا رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ گئے، وہاں پہ سلام کیا اور وہاں پہ حاضری دی، اور اس کے بعد یہاں پہ بابا جی نے ایک مسجد بنائی، اپنے لیے ایک گھر بھی ادھر بنایا، اور یہاں پر بہت بچوں کو اور جماعت میں
اور اسکول میں بچوں کو روحانی اور جسمانی اور دنیاوی تعلیم بھی دیتے رہے، اور انہوں نے یہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب کی اور اس کے محبوبین کی محبت کو اتنا بانٹا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بابا جی کے موردین پاکستان کے علاوہ بھی باہر ملکوں میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، لندن میں بھی سبحان ہیں، اللہ، ماشاء اور اللہ، کراچی میں بھی ماشاء ہیں، اللہ، جدہ میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، پشاور میں بھی ہیں، ملتان میں بھی ہیں، ماشاء اللہ، پنڈی میں بھی ہیں، پشاور بھی در در بھرا ہوئے، ہر جگہ بابا جی کے لگائے ہوئے پھول اور پودے موجود ہیں، جو کہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو بانٹ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام دوستوں کو یہ توفیق دے کے جس طرح ہمارے بابا جی نے ہمیں فرمایا اور وہ بانٹتے رہیں، ہم بھی اسی طرح ان کی اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کی تبلیغ کریں اور بار بار کریں اور قدم قدم پہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اور ہمارے تمام دوستوں کے آل اولاد کو نیک راہ پہ لگائے، آمین، اور ان معذروں سے، بدبختوں سے، گستاخوں سے، دجالیوں سے، ایمان کے ڈاکوؤں سے، یہودیوں اور عیسائیوں، کافروں کی بدبختوں کے فتنے فسادات سے ہمیں اور بابا جی کے تمام اہل اولاد اور تمام دوستوں کو محفوظ رکھے۔ آمین، آمین یا رب العالمین۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جناب یہ ایک تعارف تھا حضرت صحبت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ ان کا مزار اقدس حضرت صحبت اللہ صاحب کا، یہ ان کا ایک تعارف تھا جو آپ کو بتایا، اور اسی تعارف کے حوالے سے، ان کی حیات کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً مزید ویڈیوز شیئر کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کا آپ کو وقتاً فوقتاً ایک مکمل اور جامع تعارف حضرت صحبت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو بتایا جا سکے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ بابا جی مبارک، شجرہ مبارکہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ Está ahora chicano.